سیاسی جماعتوں کے سربراہان بھی موجود تھے اور عسکری قیادت بھی موجود تھی، اور انڈر دی چیئر آف پرائم منسٹر جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں جو ہے وہ بڑی کمپریہنسولی جو ہے وہ بریف کیا گیا پارٹیسپینٹس کو، جو صورتحال جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا افغانستان کے ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے بارڈر کے اوپر، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ساری جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ایک جو ہے وہ تفصیلی یا ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ تو اس میں جو ہے وہ بریفنگ کے علاوہ جو ہے جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ مشوروں سے جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بات کی ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آج اس پارلیمانی کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس طرح کی بریفنگ اور اس طرح کا جو آن بورڈ لینا ہے وہ پارلیمنٹ کو بھی جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے گا ان کیمرہ، اور اس میں قائد ایوان پرائم منسٹر جو ہے وہ ہاؤس کو جو ہے وہ آن بورڈ لیں گے، اور اس بریفنگ سے جو ہے وہ تمام پارلیمنٹ کے معزز ممبران کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا، اور پارلیمنٹ کی اونرشپ میں اور گائیڈنس میں جو ہے یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اور ایک بنیادی طور پہ یہ اصول طے کیا گیا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہوں گے۔ یہ ایک بیسک پرنسپل ہے کہ یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہوں گے، اور امن جو ہے اسے انڈر دی لا انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا۔ تو اس بارے میں جو پریس ریلیز ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ دوسرا جس معاملے پہ میں بات کرنی چاہتا ہوں کہ پچھلے 2-3 دن سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں نیب میں جو ریفارمز ہوئی ہیں، تو اس کے متعلق آج بھی انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے، اور آج جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ جی وہ خرم دستگیر صاحب کا بیان آ گیا ہے، تو اس بیان سے تو اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مجھے اس لیے ہٹانا چاہتے تھے کہ اگر یہ مجھے نہ ہٹاتے تو میں ان کو جو ہے وہ ان کو جیلوں میں بھیج دیتا، یا میں ان کو جو ہے وہ ان کے کیسز میں جو ہے وہ سزائیں ہو جاتی۔ تو انہوں نے مجھے مہنگائی کی وجہ سے تو نہیں ہٹایا، انہوں نے تو مجھے اس وجہ سے ہٹایا ہے۔ تو اس بے شرم سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ تمہارا وہ کدھر گیا، وہ جو ہے وہ امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا وہ کدھر گیا؟ اب اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے نیوٹرل سے کہا تھا کہ مجھے نہ ہٹایا جائے، اور اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کے خلاف جو ہے وہ 70 کیسز ہیں، تو بھی یہ پھر اس سے پہلے جو تم قوم کے ساتھ فراڈ کرتے رہے ہو، قوم کے ساتھ یہ بات کرتے رہے ہو کہ جی وہ ایک سازش ہے، اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے۔ اب یہ تم بالکل ہی ایک مختلف جو ہے وہ جب وہ بات تمہاری نہیں چل سکتا کہ ایک مختلف جو ہے وہ بات لے کے آ گئے ہو۔ اور جہاں تک نیب لاز میں ریفارمز کا تعلق ہے، وہ بھائی یہ 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ اب سی آر پی سی کے تحت جو ہے وہ جو ایک یوزر ریمانڈ ہے قتل کیسز میں، باقی ہینس افینسز میں، اگر اس کو نافذ کیا گیا ہے، سی آر پی سی کو نافذ کیا گیا ہے، تو بھئی ہم نے تو 90 دن کے ریمانڈ کاٹے ہیں نا۔ اب اگر ریمانڈ کا عرصہ جو ہے وہ 14 دن پہ جو ہے وہ لمٹ ہوا ہے، تو اس کا فائدہ جو ہو آپ کو پہنچے گا۔ آپ کی جو وہ ہے فرح شہزادی، فرح گوگی، اس کو پہنچے گا۔ آپ کے ساتھ وہ جو ایس این جمیل گجر صاحب جو آپ کے فرنٹ مین کے طور پہ ان دونوں میاں بیوی کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ آنا جانا ایز فیملی ممبر تھا، ان کا کوئی ریکارڈ نہ آنے کا نہ جانے کا، وہ اس لیے نہیں تھا
کہ ان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیملی کے ممبر ہیں، اس لیے ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں آنے یا جانے سے جو ہے وہ نہ صرف ان کو نہ روکا جائے، نہ ان کا جو ہے وہ ریکارڈ رکھا جائے گا۔ اب یہ بزدار صاحب کو فائدہ ہوگا کہ وہ ان کا ریمانڈ جو ہے وہ ان کو 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ نہیں کاٹنا پڑے گا۔ اب یہ آپ کے لوگوں کو، آپ کے فرنٹ مینوں کو، آپ کے ارد گرد جو مافیا تھا جس نے 3.5-4 سال جو ہے وہ ملک کو لوٹا ہے، اور اس انداز سے لوٹا ہے کہ جہاں کہیں جو ہے وہ ہاتھ ڈالتے ہیں یا پتہ جوئی کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے فرنٹ مینوں کا جو ہے وہ نام نکلتا ہے۔ بنی گالہ اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 240 کنال اراضی جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ اگر وہ القادر ٹرسٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آج اس بات کو جو ہے وہ 10 دن ہو گئے، میں نے بڑا کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب یہ بات کی ہے آپ سے متعلق کہ آپ نے ایک جو ہے وہ بندے کا 50 ارب روپیہ جو ہے، جو کہ انگلینڈ سے UK سے واپس آنا تھا قومی خزانے میں، جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت تھی، جو وہاں پہ وہ پیسہ پکڑا گیا منی لانڈرنگ کے سلسلے میں یا انلیگل چینلز کے ذریعے سے وہاں پہ گیا، وہاں پہ وہ پیسہ پکڑا گیا، اور NCA کے قانون کے مطابق جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ کیونکہ پاکستان سے گیا اس لیے وہ پاکستان کی جو ہے وہ پراپرٹی تھی، پاکستان کا ایسٹ تھا، وہ پاکستان کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں، پاکستان کے ایکشن میں جو ہے وہ آنا تھا۔ آپ نے صرف 5 ارب روپیہ آپ نے خود حاصل کیا، اور 2 کے متعلق جو ہے وہ آپ کا جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر، تو آپ نے 7 ارب حاصل کر کے تو قوم کا جو ہے وہ 43 ارب روپے کا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ نقصان کیا، اور وہ رقم جو ہے وہ اس کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں یا جو فائن اکاؤنٹ ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ ایڈجسٹ کرائی۔ آپ نے اس کے اوپر آج تک بات کی ہے۔ 240 کنال اراضی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فرا گوگی کے نام کے اوپر آپ نے یہاں بنی گالہ میں جو ہے آپ نے لی ہے۔ آپ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ وہ جو اراضی ہے وہ بحریہ ٹاؤن سے کس کھاتے میں جو ہے وہ اس کے نام آئی؟ القادر جو ٹرسٹ ہے اس میں آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ جو ہے اس کا ٹرسٹی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو 458 کنال اراضی جو حاصل کی گئی ہے، اور یہ دونوں کی ملکیت جو ہے تقریباً کوئی 5-6 ارب روپے کے برابر جو ہے وہ بنتی ہے۔ آپ نے کس کھاتے میں یہ حاصل کی ہے؟ کس چکر میں جو ہے وہ آپ کو یہ دیے گئے ہیں؟ اور وہاں پہ وہ یونیورسٹی کی جو وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی ہے، سارا کچھ جو ہے اس کا بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا گیا ہے، اور یہ انہی دنوں میں جو ہے وہ کیا گیا ہے جب آپ نے 50 ارب روپیہ جو ہے اس کا ان کو بینیفٹ دیا، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ سارا جو ہے یہ شروع ہو گیا۔ آپ نے اس بات کا تو پچھلے 10 دن میں جو ہے وہ جواب نہیں دیا۔ فیڈبک ہے، فیڈبک میں وہاں پہ معلوم ہوا کہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے وہاں پہ کوئی 10 ایکڑ کا بڑی اجلت میں اور بڑا جو ہے وہ زور سے جو ہے وہ قبضہ لے کے دیا گیا ہے۔ کوئی معیز جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ کوئی انٹرپرائزز ہے، تو وہ جب اس کا پتہ کیا گیا تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کے جو 2 ڈائریکٹر ہیں وہ 1 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، اور اس 1 ارب روپے کے پروجیکٹ میں جب اس کو پیچھے دیکھا گیا کہ بھئی یہاں پہ کیا اجلت تھی، کیا معاملہ تھا، تو اس میں بھی جو ہے وہ فرد شہزادی کا نام جو ہے وہ نکلا ہے، اور دوسرا نام جو ہے وہ بشرا خان کا ہے۔ اس معیز انٹرپرائزز کے صرف 2 جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں، اور اسی طرح سے یعنی پوسٹنگ ٹرانسفرز میں ہر جگہ پہ آپ کے جو فرنٹ مین ہیں انہوں نے گھروں میں پیسے گننے کے لیے مشینیں رکھی ہوئی تھی، یعنی وہ چیک کے ذریعے تو پیسے لیتے نہیں تھے، تو یہ حالت تھی آپ کی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر نیب لاز میں کوئی ریفارمز کی گئی ہیں تو وہ ان کا اگر بینیفٹ ہونا ہے تو آپ کو ہونا ہے۔ ہمارے لوگوں کے خلاف تو 90 دن کا ریمانڈ بھی ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیسز بھی چلائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب لاز کو امینڈ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اب کوئی پکڑا نہیں جا سکے گا، تو بھئی آپ نہیں پکڑے جا سکیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اگر ہماری بات آپ کرتے ہیں تو آپ بتائیں نا کہ 3.5-4 سالوں میں آپ نے نیب لاز میں
اس وقت تو امینڈمنٹ نہیں تھی، اس وقت تو 90 دن کا ریمانڈ تھا، اس وقت تو ساری وہ چیزیں تھیں جن کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے باوجود جو ہے آپ نے کیا ثابت کیا؟ آپ نے یعنی 3.5 پونے 4 سال میں نیب لا کے باوجود آپ نے کس کے اوپر کوئی کیس جو ہے وہ ثابت کیا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ 70 کیسز ہیں. وہ کون سے ہیں 70 کیسز میں؟ ان کا کوئی ذکر تو فرمائیں. آپ خود سے ہی جو ہے وہ 70 کی تعداد آپ نے بنا دی ہے. آپ نے نیب میں ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائے. ان کیسز میں جب ان کا معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا، جو وہاں پہ 5 ججز کا جو لارجر بینچ تھا، اس بینچ میں خود وہاں پہ موجود تھا. وہاں پہ بینچ کے استفسار کے اوپر باقاعدہ وہاں پہ نیب نے یہ بیان دیا کہ جی کرپشن کا تو ہمارا الزام ہی نہیں ہے، ہم اس میں کوئی کرپشن کی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بات جو ہے وہ نہیں کر رہے. تو اس کے بعد پھر جب ان کی بیل ہو گئی تو آپ نے وہی کیس اٹھا کے جو ہے وہ آپ نے ایف آئی اے کو دے دیا. یعنی آپ اس طرح سے جو ہے وہ اداروں کو مس یوز کرتے رہے، اور قانون کو جو ہے وہ آپ جتنی بھی سختی سے آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں کیا آپ نے ثابت کیا؟ جو چیز آپ 3.5 پونے 4 سالوں میں ثابت نہیں کر سکے، اب آپ اس کے اوپر کون سی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں جو ہے یہ اب ثابت نہیں ہو سکے گی؟ اس سے پہلے آپ نے کیا ثابت کیا؟ آپ نے وہاں پہ ججز لگانے کی جو بات کی. معاملہ یہ ہے کہ آپ ریٹائرڈ لوگوں کو، یعنی ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو آپ نے قانون بنایا کہ ان کو ہائی کورٹ کے جج کے برابر جو ہے برات دی جائیں، اور ان کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں جو ہے وہ جج لگایا جائے، صرف اس لیے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہتے تھے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے جو آپ کی جو ہے وہ آپ کے انتقام پہ مبنی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں اور وہ جو ہے وہ سزائیں دیں. اس مقصد کے لیے آپ نے لیجسلیشن کی تھی. تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ ایک انتقامی کارروائی کر رہے تھے، اور اس انتقامی کارروائی کو ریزسٹ کرنا، اگر ہمارے خلاف آپ نے جھوٹے کیسز بنائے ہیں تو ان جھوٹے کیسز کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. اس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی وہ سزا سے جو ہے وہ بچنا چاہتے تھے، اور سزا سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے عدم اعتماد تو آپ کے خلاف کیا آپ کے جو ہے وہ الائز نے. یعنی عدم اعتماد کا وہی ووٹ. یہ بات پیش نظر رہے کہ جو متحدہ اپوزیشن ہے، جس میں پیپلز پارٹی پلس PMLN اور پلس JUIF، یہ تقریباً 156 ووٹ بنتے ہیں قومی اسمبلی میں. 84 + 16 + 56، یہ راؤنڈ اباؤٹ. اور جو PTI کے ووٹ ہیں وہ بھی اتنے ہی ہیں، وہ بھی 155 ہیں یا 156 ہیں. باقی جن ووٹوں کو لے کے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، سیم انہی ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. کوئی ایک ووٹ کا بھی اس میں جو ہے وہ فرق نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہم نے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کوئی PTI کے جو ٹھیک ہے جو لوگ منحرف تھے، جو PTI کے خلاف تھے، ان لوگوں کے وہ لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے تھے، لیکن کیا وہ اب کھڑے ہوئے ہیں؟ راجہ ریاض یا سمیع گیلانی یا اپنا نور عالم، کیا وہ اب انہوں نے ان کی جو ہے وہ مخالفت شروع؟ وہ تو پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ ان کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کر رہے تھے. وہ پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے تھے. اور وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی اسٹیپ نہیں لے رہی، یہ پاگل آدمی ہے، یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے، اس کی یہ پالیسیز ہیں، یہ انتقام میں اس حد تک جا چکا ہے، ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو وہ لوگ تو ہمیں کہتے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جو ہے یہ نیب لاز کے اوپر جو ہے جو امینڈمنٹس کیے، اس کے اوپر جو یہ بیانیاں بنانے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں، تو میں اس کے اوپر واضح کر دوں کہ آپ جو نیب کا اس وقت ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ پوری طرح سے اس کا آپ جائزہ لے لیں. 85% اس میں وہ امینڈمنٹس ہیں جو امینڈمنٹس PTI کی گورنمنٹ نے اپنے دور میں مختلف یعنی مرحلوں پہ جو ہے وہ 3 آرڈیننسز میں جو ہے وہ لائے تھے، یہ نافذ کیے تھے. اور ان میں
کاروباری جو طبقہ ہے اس کے اعتراضات تھے، بیوروکریٹس کے اعتراضات تھے، ان کی باقاعدہ ایسوسیشنز نے ریکمنڈیشن دی تھی، بزنس مین کی جو ایسوسیشنز ہیں، جو چیمبر آف کامرس ہیں، ان کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن تھی. ان ریکمنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آرڈیننسز لائے تھے، ان کو ہم نے جو ہے وہ کیری کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو 3 بڑی امینڈمنٹس ہیں جن کے اوپر ان کو اعتراض ہے، جو ریمانڈ ہے، 90 دن کا ریمانڈ تھا، اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ 90 گھنٹے بھی نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو ڈمپ کر دیتے تھے وہاں پہ جا کے. اور بعض کیسز میں خاص طور پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے کیسز ہوتے تھے ان میں باقاعدہ سودے بازی کرتے تھے. یہ جو نیب کہہ رہا تھا نا کہ جی اتنے ارب ہم نے جو ہے وہ ریکور کر لیا، بتائیں کسی سیاستدان سے یا سیاستدانوں سے انہوں نے کیا ریکور کیا ہے، یا سیاستدانوں کے خلاف کون سے انہوں نے کیس جو ہے وہ پروو کیے ہیں، ماسوائے اس کے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے. یہ سارے جو پیسے تھے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ جتنا ریکور کیا اس سے دگنا جو ہے وہ نیب کے لوگوں کی جیبوں میں جو ہے وہ گیا ہے. تو اس کے اوپر تمام یعنی عدالت عظمیٰ کی بھی اور عدالت عالیہ کی بھی جو ہے وہ 20 فیصلے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ کالا قانون ہے اور یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ 90 دن تک جو ہے وہ لوگوں کو ریمانڈ پہ رکھا جائے، اور پھر 90 دن کے بعد بھی چلان پیش نہیں کیا جاتا تھا. یعنی ایسا بھی ہوا، ایسے کیسز جو ہیں موجود ہیں کہ 90 دن ریمانڈ، 90 دن کے بعد جب بندے کو جیل بھیجا گیا، بندہ سال 1.5 سال جیل میں رہا، چلان ابھی تک جو ہے وہ نیب نے جو ہے وہ پیش نہیں کیا. تو کیا اگر ہم نے اس انلیگیلٹی کو اور اس جو بلیک سائیڈ آف لا ہے اس کو اگر ہم نے کریکٹ کیا ہے تو کیا ہم نے اپنے لیے کیا؟ ہم تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھگت چکے ہیں، یہ ریمانڈ بھی بھگت چکے ہیں، اور چلان کے انتظار میں جو ہے وہ مہینوں سالوں جو ہے وہ جیلیں بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ کاٹ چکے ہیں. اور یہ کورٹس کی جو ریکمنڈیشن تھی جس کے اوپر جو ہے وہ CRPC کو نافذ کیا، اور ریمانڈ جو ہے جس طرح سے باقی دوسرے کیسز میں ہے اس کی ریمانڈ کا عرصہ جو ہے وہ 14 دن ہے. آپ بھائی تفتیش کریں، تفتیش کر کے آپ ثبوت لائیں، اس کے بعد اپنا کیس پروو کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ جو ہے وہ آدمی کو اریسٹ کریں، اور ودن 14 ڈیز جو ہے نہ صرف اپنی تفتیش کو مکمل کریں بلکہ چلان بھی پیش کریں جو ہے وہ قانون کا تقاضا ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی اب نیب کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ فرما رہے تھے کہ جی اب تو یہ چیز بھی نیب کو ثابت کرنا پڑے گی، یہ چیز بھی نیب کو. وہ بھائی نیب اگر ایک آدمی کو اس کی آزادی سلب کرتی ہے، اس کو گرفتار کرتی ہے اس ایلیگیشن کے ساتھ کہ بھی آپ نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر ثابت کون کرے گا؟ ثابت کو آگے اور کرے گا کوئی؟ جس نے یہ جو ہے وہ عمل کرنا ہے، جس ایجنسی نے، وہی ثابت کرے گی. اور یہ اونس آف پروف جو ہے یہ پروسیکیوشن کے اوپر ہے. یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں اور تمام لاز کو دیکھ لیں کہ اونس آف پروف جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کمپلیننٹ کے ساتھ ہوتا ہے، پروسیکیوشن کی جو ہے وہ سائٹ پہ ہوتا ہے. اور پھر یہ کوئی ہم نے خود سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں نکالی، باقاعدہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی ریکمنڈیشنز ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اونس آف پروف جو ہے اگر اس کو پروسیکیوشن شفٹ کیا جاتا ہے دوسری سائٹ پہ جو ہے تو وہ یہ ان اسلامک ہے، یہ غیر شرعی ہے. یہ باقاعدہ جو ہے وہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ موجود ہیں اس کی اسلامی نظریاتی کونسل کی. تو اس کو ہم نے اس ریکمنڈیشن کو جو ہے وہ ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک بیل کا تعلق ہے، آپ مجھے بتائیں کہ بیل جو ہے، کیا بیل کا اختیار جو ہے وہ گورنمنٹ نے حاصل کر دیا ہے، یا ہم نے بیل کا اختیار جو ہے ملزم کو دے دیا ہے کہ جی اب ملزم جو ہے وہ اپنی بیل جو ہے وہ حاصل کر سکے گا؟ حالانکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ خود جو ہے وہ اس اختیار کو یا اس سہولت کو آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. آپ پہلے تو کہتے تھے کہ جی ہم انقلاب لانے کے لیے جو ہے وہ نکلے ہیں، تو اب جو انقلاب جو ہے وہ باضمانت ہو جائے تو وہ پھر کیا انقلاب جو ہے وہ لے کے آئے گا؟ اب آپ سارے ادھر لاہور میں ادھر سارے آپ بھاگے پھرتے ہیں، غول کے غول جو ہے وہ جا کے عدالتوں سے جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ ضمانتیں حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ضمانت کا اختیار جو ہے یہ کورٹ کو دیا گیا ہے. عدالت جو ہے اگر یہ مناسب سمجھے تو کسی بھی کیس میں ضمانت لے سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ سے لے کے ہائی کورٹس کے
بینچز کا کہ یہ متعدد فیصلے ہیں کہ بیل کا اختیار جو ہے وہ عدالت کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر بیل کا اختیار نہ ہو تو عدالت جو ہے وہ ایکسٹرا جو جورسڈکشن ہے، ایکسٹرا آرڈینری جورسڈکشن، رٹ، یعنی وہ معاملہ، وہ ریلیف جو کسی قانون میں نہ ہو لیکن عدالت یہ سمجھے کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے، تو پھر آئین جو ہے وہ پرمٹ کرتا ہے، آئین الاؤ کرتا ہے عدالت عالیہ کو بھی، ہائی کورٹ کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی، کہ وہ اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں جو ہے وہ اس ریلیف کو دے سکتے ہیں۔ تو عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی ایکسٹرا آرڈینری جورسڈکشن میں، ریٹ میں جو ہے وہ بیل دیتی رہی ہیں، جبکہ بیل کا قانون نہیں تھا۔ تو یہ عدالتوں کا جو ہے یہ سارا جو تھا یہ مطالبہ، تو خیر میں نہیں کہوں گا، لیکن عدالتوں کا یہ حکم تھا، اور لیجسلیچرز کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا یہ فرض تھا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے اور اس کے مطابق جو ہے وہ بیل کا جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے۔ تو یہ جی اویس، ابھی جی محترمہ کو نہیں آپ بات کر لیں جی اویس کیا نہیں سر۔ صاحب ہلکی سی بات کریں، کیونکہ پریس ریلیز آ رہی ہے کہ ٹی کے ساتھ کیا مذاکرات کنٹینیو ہوں گے، اور اسپیشلی طور پر جو ان کی طرف سے مطالبہ آ رہا تھا کہ قبائلی علاقوں کا فاٹا کا اسٹیٹس بحال کیا جائے، تو کیا وہ ایکسیپٹ ہوگا یا نہیں؟ پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں جی، دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر پارلیمنٹ میں ہوگا، اور اس کے بارے میں جو بھی بات چیت ہوگی یا جو بات چیت ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اس کے متعلق کوئی بھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ تو پارلیمنٹ ہی مجاز ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مطالبہ جو کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، اس مطالبے کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو۔ اور رانا صاحب آئے روز جو ہے نو کی پریس کانفرنس کرتی ہے عمران خان کے حوالے سے، جی یہ عمران خان کے حوالے سے آئے روز پریس کانفرنس ہو رہی ہے، یہ بتائیں نہیں تو عمران خان صاحب جو روز کیا کر رہے ہیں وہ اویس 2 سوال ہو گئے یار۔ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو روز کانفرنس کر رہے ہیں، مقبول کیا کر رہے ہیں آپ؟ اویس ہو گیا نا سوال۔ جی خالد صاحب بات کریں، خالد صاحب میں دے رہی ہوں۔ ماضی میں جو نیب کے جو افسران تھے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے خلاف انہوں نے درج کیے، کیا آپ ان کے خلاف بھی آپ کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ دوسرا، ایک خاتون نے آج قومی اسمبلی کی جو قومی کمیٹی ہے وہاں بھی درخواست کی ہے، پی اے سی میں بھی خاتون نے درخواست دی ہے چیئرمین نیب کے خلاف، کیا اس کے اوپر کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جو درخواست دی گئی ہے پارلیمانی کمیٹی میں یا کسی اور جگہ پہ، تو قانون کے مطابق جو لیگل تقاضا ہے اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر وہ کارروائی ہوتی ہے تو وہ پھر اس میں عمران خان صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ طیبہ گل نامی جو خاتون ہے، انہوں نے پورٹل کے اوپر جو ہے وہ دی تھی ایک اپلیکیشن، اور انہوں نے کہا کہ مجھے چیئرمین نیب جو ہے وہ ہراس کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے اس کا جواب یہ دیا کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ سب جوڈس ہے، تو ہمارے یہ اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو پھر انہوں نے اسے بلایا، باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں وزیر اعظم خود موجود تھے، اعظم خان موجود تھے، اور ایک چینل کے جو ہے وہ سربراہ یا مالک جو ہے وہ موجود تھے۔ وہاں پہ اس خاتون سے بات کر کے باقاعدہ یہ طے کیا گیا کہ اب اس ویڈیو کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ آن ایئر کیا جائے گا۔ آن ایئر کیا گیا، آن ایئر کرنے کے بعد پھر اس کو چیئرمین کو کمپرومائز کیا گیا، انڈر پریشر لایا گیا، اور اس کے بعد وہی چیئرمین جو پہلے یہ کہتے تھے کہ اگر میں 10-15 لوگوں کو گرفتار کر لوں تو موجودہ حکومت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی، اور ان 10-15 لوگوں میں ایک آدمی تو ایسا ہے کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر اسے گرفتار کیا گیا تو اس کی صحت بہت کمزور ہے، اسے کچھ ہو نہ جائے۔ تو پھر وہی چیئرمین جو ہے وہ بعد میں پھر وہ نہ 15 بندوں کو اریسٹ کر سکے، نہ وہ جو ہے وہ کوئی کیس بنا سکے۔ تو یہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ صرف کہیں کہ جی چیئرمین کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، بھئی کیوں چیئرمین کے خلاف کیوں ہونی چاہیے؟ چیئرمین کا جب وہاں سے جہاں سے اس کا کردار شروع ہوتا ہے اس کے خلاف بھی ہونی چاہیے، لیکن جن لوگوں نے یہ سازش کی اور اس سازش کے نتیجے میں
جو ہے وہ ایک انتقامی کارروائیاں کی، ایک ادارے کو جو ہے وہ کمپرومائز کیا، اسے مس یوز کیا، ان لوگوں کے خلاف بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی ریمانڈ کم ہو گیا، جی یہ دیکھیں جی یہ چیز ہو گئی، وہ بھئی یہ آپ کے لیے ہوا ہے نا، اب ہم نے تو سارا بھگتا ہے، تو اب آپ کو اگر یہ رعایت مل رہی ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ نیب جب میرٹ پہ کام کرے گی تو 14 دن کے ریمانڈ کے باوجود جو ہے وہ ثابت کر سکے گی اگر کیس درست ہے تو، اور اگر وہ نہیں کر سکی تو پھر 90 دن میں بھی جو ہے نہیں ہو سکتا۔ آپ بات کریں جی طاہر صاحب۔ جی یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا آپ کو حکومت میں آئے ابھی 2 مہینے، پہلی پرائم منسٹر کی میٹنگ میں میں نے یہ کوشچن اٹھایا تھا NCA والی اماؤنٹ کا، آپ نے بھی اس کے بعد ان کے پیپر لے آئے، کیبنٹ کی چیز لے آئے کہ آپ نے ابھی ان کے خلاف کیوں نہیں FIR کرائی، FIA میں کیوں نہیں دیا، کیس کیوں نہیں کیا، کہ یہ تو ایک سراسر ظلم ہے قوم کے ساتھ۔ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ وہ ایک کیبنٹ سے فیصلہ ہوا تھا، گو اس وقت بھی یہ معلوم ہوا تھا کہ جی وہ ایک انہوں نے اس طرح سے خط لہرایا اور اس کے بعد کیبنٹ کو بھی کچھ نہیں بتایا، اور کیبنٹ کے ایک ممبر نے یہ ان سے پوچھا بھی کہ جی ہمیں بتا دیں کہ اس میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو بعد میں جو ہے وہ بتا دیا جائے گا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ جس لیول پہ فیصلہ ہوا ہے اس لیول پہ اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، اسے ڈی سیل کیا گیا، اسے دیکھا گیا، اس میں جو کچھ تھا وہ جس حد تک کیبنٹ نے الاؤ کیا وہ آپ کے جو ہے وہ بات علم میں لائی گئی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہے، وہ کمیٹی جو ہے وہ سارے ان جو قانونی تقاضے ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے اس کے رپورٹ جو ہے وہ کیبنٹ کو پیش کرے گی۔ تو اس میں کیبنٹ جو ڈیسیجن کرے گی، اور جس ڈپارٹمنٹ کو وہ نیب ہے، وہ FIA ہے، اینٹی کرپشن ہے، جو بھی اس کا لیول ہے، تو اس کے اوپر یقیناً انکوائری بھی ہوگی، FIR بھی ہوگی، اور اس کے بعد جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ گرفتار بھی ہوں گے اور وہ پروسیکیوشن فیس رانا صاحب، آپ نے نیب ریکوری کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے زیادہ جتنی ریکوری کی ہے وہ نیب افسران کی جیب میں زیادہ پیسے کیے ہیں۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے میں نے بات کی۔ جن افسران کے ایسٹ بیان مینز ہیں، آمدنی سے زیادہ ذرائع ان کے پاس دولت ہے، کیا آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے؟ دوسرا، TTP کے ساتھ جو مذاکرات آپ کے جو آج بریفنگ ہوئی ہے، کیا ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے بھی، جس طرح آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی چھتری اور آئین پاکستان، تو کیا ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک تجویز کہہ لیں یا ایک رائے کہہ لیں، یہ تو موجود ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کو بہکایا گیا اور جن کو جو ہے وہ ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف استعمال کیا گیا، ان میں سے کچھ کردار تو ایسے ہیں کہ جن کا جرم جو ہے، جن کا کردار جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، لیکن شاید ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اب ان کے ساتھ ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، تو کیا ان کو واپس نہیں لانا چاہیے، یا کیا ان کو اسی جگہ پہ اس مقصد کے لیے یا ان حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کل کو جو ہے وہ بھی بڑے ہو کے جو ہے وہ اسی ماحول میں آگے پلے بڑھے اور وہ بھی دہشت گرد بن جائے؟ تو اس لیے اس میں ایک رائے موجود ہے کہ ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنا ہتھیار جو ہے وہ رکھیں، اور جو ہے وہ ایک شریف شہری کے طور پہ، لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ قانون اور آئین کو تسلیم کرتے ہوئے جو آگے سوسائٹی کا جو ہے وہ حصہ بنے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں جی دیکھیں، نیب افسران کے حوالے سے جو ہے، دیکھیں نیب ایک کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے چیئرمین کا فیصلہ جو آنے والے 1-2 روز میں ہو جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ایسا نیب کا چیئرمین آئے گا جو نہ صرف وہاں پہ انصاف کے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کرے گا، بلکہ نیب کے اندر جو موجود خرابیاں ہیں ان کو بھی دور کرے گا۔ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ میڈم بھی بیٹھ گئی ہیں، کچھ ادویات کے معاملات تھے، اس میں اربوں میں کرپشن کے حوالے سے آپ نے ماضی میں بتایا، ابھی بھی آپ نے بہت ساری چیزیں گنی ہیں، فراغ ہوگی اور ان کے جو فرنٹ مین تھے، کیا حکومت ان کے خلاف کوئی ریفرنسز، مقدمات جس طرح ماضی میں آپ بھگتتے رہے ہیں، کیا ان کو ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کوئی تیاری کر رہی ہے حکومت اپنی؟ نہیں دیکھیں، جب آپ بات اس طرح سے آپ کرتے ہیں نا، تو آپ شاید یہ آپ کی بات سے یا ان باتوں سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی کیونکہ ہمارے خلاف ہوا ہے تو لہٰذا ہم ان کے خلاف کریں گے۔ دیکھیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے،
ہمارے خلاف جو ہوا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور انہوں نے جو ہے وہ جھوٹے مقدمات بنائے، اور اب اتنے بے شرم اور ڈھیٹ ہیں کہ ان جھوٹے مقدمات کی بنیاد کے اوپر ہمیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ان کے خلاف مقدمات ہیں، یہ منسٹرز ہیں، یہ پرائم منسٹر ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہیں۔ وہ بھئی یہ جھوٹے مقدمات آپ نے بنائے، یہ مقدمات جو ہے یہ واپس ہونے چاہیے، یہ مقدمات جو ہیں ان کی پروسیکیوشن جو ہے وہ وڈرا ہونی چاہیے، اور ہم یہ عدلیہ سے اور معزز جو ہمارا بینچ اس وقت سپریم کورٹ کا ان معاملوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری ان سے یہ صدا ہے کہ آپ جن لوگوں کو آپ نے تحفظ دیا ہے، یا جو لوگ آپ کے اسٹے کے اوپر ابھی تک وہ پروسیکیوٹر کے طور پہ بیٹھے ہیں یا دوسری پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، آپ ان کی ان کو ذرا دیکھیں تو صحیح نا کہ یہ کون لوگ ہیں، کن لوگوں نے ان کو لگایا، اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ قومی خزانے سے جو ہے وہ اب ایک آدمی جو اسلام آباد بار کا منتخب صدر تھا، اس آدمی نے اپنے ضمیر کا سودا کیا اور اپنے اس عہدے کو جو ہے وہ اس کا سودا کیا، اور 1 کروڑ روپیہ لے کے میرے خلاف کیس میں جو ہے وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ ایسے بے ضمیر لوگوں کو جو ہے وہ اگر عدالت کے اسٹیٹس کو یا اسٹے کے اوپر جو ہے وہ اس بات کے اوپر اس مقام کے اوپر رکھا جائے کہ ان لوگوں کو جو ہے نہ ہٹایا جائے، نہ ان کو پوچھا جائے، اور ہر تاریخ پیشی کی بھی جو ہے وہ لاکھ روپے جو ہے وہ علیحدہ فیس لیں، اور آنے جانے کا جو ہے وہ خرچہ جو علیحدہ لیں، تو ایسی جو خرابیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہم بات بھی کر رہے ہیں اور ان کو بہتر انداز سے جو ہے وہ ڈیل بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کوئی انتقامی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمیں اس بارے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اب مونس علی صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیس جو ہے، اگر اس کیس میں ان کو اریسٹ بھی کر لیا جاتا تو اس کی بھی جسٹیفیکیشن جب وہ موجود تھی، لیکن ہم نے سن لیں ہم نے ان کو موقع دیا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ کویشچنز کو آنسر کریں، ان کا وہ سوال موجود ہیں، جواب موجود ہیں، آپ خود دیکھیے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیجیے گا۔ تو اس لیے جو کورس آف لا ہے، جو پروسیس ہے، وہ تمام چیزوں پہ، وہ فرا گوگی صاحبہ کے کیسز ہوں، وہ اپنا زلفی بخاری صاحب کے کیسز ہوں، یا باقی جو لوگ ان کے فرنٹ مین کے طور پہ، یہ عامر کیانی صاحب جو کسی بڑے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے 5 بلین جو اس وقت کی بات ہے کہ جو انہوں نے 5 ارب روپیہ وصول کیا تھا یہ فارماسیوٹیکل کمپنی سے، انہوں نے پورے ملک سے اکٹھا کیا، سارے لوگوں سے انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے اسے دیے، اور خود انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، پھر اس کو ہٹایا، بعد میں اس کو دوبارہ لے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ موجود ہیں، اور جو متعلقہ ادارے ہیں، جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اس بارے میں، وہ ساری جو ہے وہ اس بارے میں اپنا جو ہے وہ پروسیس کر رہی ہیں، لیکن ہم اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم ہر کیس کے بارے میں جو ہے وہ آپ وہی طرز عمل اختیار کریں کہ ہم لے کے آئیں کہ جی یہ کاغذ دیکھیں، یہ کاغذ دیکھیں۔ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، جہاں وہ ادارے جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت جو بات وہی ہوتی ہے جو وہ کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس میں بات کر دیں کہ جی یہ غلط ہوا، وہ غلط ہوا، اور جو بات ہم کرتے ہیں آج 10 دن ہو گئے ہیں، یہ دیں اس بات کا جواب، اس کا جواب نہ ان کے پاس ہے نہ یہ دیں گے۔ ثناء اللہ صاحب جی، دو سوال ہیں۔ تو آپ نے پرنسپل بتا دیا کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ جو ٹی ڈی پی سے مذاکرات ہیں، سر کون سا ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کے قاتل لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کے قیدیوں کو رہا کرنے کا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تو آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ 10 دن ہو گئے، عمران خان نے ملک ریاض والے کیس کا بھی تک جواب دے دیا، آپ کے پاس بھی 10 دن ہو گئے، آپ نے ثبوت دکھائے تھے ہمیں سر کو، آپ لوگوں نے کیا کیا قانونی کارروائی آپ نے کس قسم کی؟ نہیں دیکھیں، جو ثبوت آپ کو دکھائے تھے وہ ناقابل تردید ہیں، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹس تھے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے گئے۔ اس کا جواب جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں دیا، یہ ان 10 دنوں میں انہوں نے میرا خیال ہے کہ 11 پریس کانفرنس کی ہیں، ادھر ادھر کی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، کبھی وہ نیب کا جو ہے وہ امینڈمنٹس کا بیانیہ، کبھی خرم دستگیر صاحب کی بات، تو ساری چیزوں کو لے کے چلے ہیں، لیکن اس کا انہوں نے جواب جو ہے وہ نہیں دیا۔ ہم نے اس میں کیا کیا؟ ہم نے اس میں ایز گورنمنٹ تو ہم نے اس میں کچھ نہیں کرنا، جو ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے، باقی جو ادارے ہیں جو کرپشن کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، نیب ہے، وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ان کی ضمنیاں جو ہے نا انویسٹیگیشن کی، وہ ہم نے آگے یہاں پہ نہیں پڑھنی،
نہ ان کو یہ اجازت ہے کہ آپ ہر ضمنی جو ہے وہ اس کو لیک کریں. وہ جب تفتیش اپنی مکمل کر لیں گے، جس کو گناہ گار ٹھہرائیں گے وہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے بات آ جائے گی، اگر کوئی نہیں گناہ گار ٹھہرے گا تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. ان تمام چیزوں کے اوپر جو میں نے اب فیصل آباد کی بات کی ہے، وہاں پہ وہ 1 ارب روپے کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے، اس میں بھی یہ فرا گوگی صاحبہ نکل آئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کسی جگہ پہ اینٹی کرپشن، کسی جگہ پہ FIA، اور کچھ جگہوں پہ نیب جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہے. اس کا جو بھی رزلٹ سامنے آئے گا وہ اسے آپ کو انفارم کر دیں گے. میں نے پریس ریلیز دے دی آپ کو، پریس ریلیز آ گئی آپ کو تفصیلی. سوال ختم ہو جائے نا پھر آپ کا. جی شاکر. آج کی کولیشن میں جو آپ 2 کولیشن جماعتیں پیپلز پارٹی اور MP، ان کی لیڈرشپ ڈائریکٹ وکٹم رہی ہے تحریک طالبان پاکستان کا. تو آج کی اس بریفنگ میں ایک تو ان کی طرف سے شامل کون تھا، اور ایک کولیکٹیو رائے کیا تھی؟ کیا پارلیمانی پارٹیز کے رہنما اس سے مطمئن تھے، اور ان کی طرف سے کوئی بہت اس طرح کا اعتراض تو نہیں آیا پیپلز پارٹی اور MP کی جانب سے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے تو آصف علی زرداری صاحب خود موجود تھے وہاں پہ، اور باقی جماعتوں کی بھی جو ہے وہ مین لیڈرشپ میں سے لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور جو عسکری قیادت ہے انہوں نے جو بریفنگ دی ہے، انہوں نے تو سمپل اور ایک کمپریہنسولی جو ہے وہ بریف کیا سب کو. انہوں نے تو اپنی کسی رائے کا جو ہے وہ اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی چیز کا جو ہے وہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا. اس کے بعد جب پھر پولیٹیکل جو ہے وہ لیڈرشپ نے بات کی ہے تو اس میں جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ پوری طرح سے اس بات کے حق میں تھے کہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ڈائلاگ کے نتیجے میں جو ہے وہ جو بھی پیش رفت ہو اس کے اوپر نہ صرف پارلیمانی کمیٹی جو آج وہاں پہ موجود تھی، بلکہ ان کی یہ تجویز تھی کہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ اونرشپ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے انڈر دی اونرشپ اینڈ گائیڈنس آف پارلیمنٹ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اس کے اوپر عسکری قیادت بھی پوری طرح سے جو ہے وہ متفق تھی، بلکہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس کی اونرشپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو لینی چاہیے، اور یہ انڈر دی گائیڈنس آف پارلیمنٹ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. تو اس لیے اس میں کوئی وہاں پہ ڈائلاگ سے متعلق جو ہے وہ اعتراض تو نہیں ہے. لیکن جب ایک ڈائلاگ جو ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے، انڈر دی لا ہے، تو اس کے اوپر پھر اعتراض کرنے کی گنجائش بھی بہت جو ہے وہ کم رہ جاتی ہے. تو یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہی سارا ہوگا، اور اگر کوئی بات جس طرح سے آپ نے کی ہے کہ وہ اگر کانسٹیٹیوشن کے تحت نہیں ہے تو نہیں ہوگی وہ بات. اگر کوئی مطالبہ وہ ابو دی کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوگی. جی سے یہ مذاکرات شروع ہوئے جی کے ساتھ، اور اس وقت کی گورنمنٹ نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی اس بات کے حق میں ایشو کر دی میں TTP کو لایا جائے. آج کی بریفنگ میں کیا یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے جو تعلقات تھے جس میں وہ رہائی تھے ان لوگوں کی، کتنے لوگ اب تک ابھی تک ہے ہی نہیں ایسی کوئی بات نہیں اس قسم کی. جی جی سن لیں. جی جی اس میں ضمنی بھی شامل کر ضمنی کیا جی کہ پارلیمنٹ نے ماضی میں اسی معاملے پر 62 نکاتی سفارشات مرتب کی تھی، اور آپ کی پارٹی پیش تھی، اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کی سفارشات کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. کس نے کہا؟ ماضی میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ کام ہوا تھا ماضی میں. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی یا ریکمنڈیشن کرے گی؟ شکریہ. دیکھیں، پارلیمنٹ جو ہے وہ گائیڈنس دے گی، اور اس گائیڈنس میں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھیں گے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو مذاکرات انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہوں گے، انڈر دی لا ہوں گے، تو ان پہ اوپر جو ہے وہ کسی کو اعتراض اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کرتا ہے، ملک کے قانون کو تسلیم کرتا ہے، تو اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے یا اس کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ تو پھر اپنے آپ کو پیش کرے گا نا، وہ قانون کے سامنے سرنڈر کرے گا. تو اس کے بعد تو پھر کوئی اعتراض والی جو ہے وہ بات جو ہے وہ رہ نہیں جاتی. جی اس بارے میں نے چیک تو نہیں کیا. اگر کسی ادارے نے یا کسی ایجنسی نے جو انویسٹیگیشن ان کی کر رہی ہے، اگر انہیں کوئی اپریہینشن ہوئی اور انہوں نے اپنا وزارت داخلہ کو یہ لکھا کہ
ان کو ECL پہ رکھا جائے اور یہ جا کے کہیں وہی نہ رہ جائیں تو پھر جو ہے وہ انہیں ECL پہ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. تو باقی فی الحال تو ان کا سٹیٹس آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ اب امریکہ سے شروع ہوئے ہیں تو اب آگے نیوٹرل کے اوپر آ گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوٹرل نے مجھے کہا تھا، میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے. تو اسے کوئی پوچھے کہ جب تم نے یہ نیوٹرل سے کہا تھا اور انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم وزیر اعظم نہیں بنائیں گے، آپ اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے، آپ ایک سیاسی جماعت کے اتنے بڑے جو ہے وہ رہنما تھے، تو آپ کو اس وقت یہ شرم، یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کیسے وزیر اعظم بنا سکتے تھے؟ یہ جو آپ نے ان کی بات کے اوپر جو ہے وہ یقین کیا اور اب آپ بیٹھ گئے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا نہیں بنائیں گے تو انہوں نے جو ہے وہ بنا دیا ہے. تو یہ اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خود ہی اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کی کون سی بات صحیح ہے، آپ کو جو ہے وہ کون سا بیانیہ جو ہے، یہ خرم دستگیر صاحب نے جو بات کی ہے، یہ اس بات کے اوپر آپ کا اب اعتماد ہے یا آپ کا بیس ہے کہ آپ کو نکالا گیا، یا وہ جو آپ امریکہ کے خلاف سازش لے کے چلے تھے. تھینک یو ویری مچ.